السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے قاصائے دل، جو کہ غزل یاسر ملک کی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی لڑکی سے جو کہ لائبریری سے باہر نکلتی ہے، حالانکہ اس کی نظر میں یہ لائبریری نہیں، کیونکہ یہ کسی کے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے 2 کمروں کے لائبریری ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن اس انسان نے وہ لائبریری عام پبلک کے لیے کھولی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اس کی دوست صبح ہی اس کو کچھ دن پہلے لے کے آئی ہوتی ہے۔ آج وہ دوسری دفعہ آئی ہوتی ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، وہ وہیں پہ اس لائبریری کے باہر والے لان میں بیٹھ جاتی ہے، تو ایک دم سے اس کو اپنے پاس جیسے کوئی پرندہ پرندے کے بہت تیز پروں کی آواز آتی ہے۔ تو وہ جب تک کچھ سمجھتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے گال پہ کسی نے بہت زور سے بلیڈ سے کٹ لگایا۔ وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھتی ہے تو ویسا ہی کٹ اس کے ہاتھ پہ بھی لگتا ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے تو وہ عقاب ہوتا ہے، ایگل جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے پرندہ۔ وہ اتنا ڈر جاتی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیتی ہے، تو پھر اس کو کسی آدمی کی آواز بھی سنائی دیتی ہے جو کہ اس کو کہہ رہتا ہے، نو گیمبل، نو گیمبل۔ گیمبل اب اس عقاب کا نام ہے۔ وہ آدمی اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اس سے معافی مانگتا ہے، سوری مس، اس نے کبھی آج تک ایسے کیا تو نہیں، لیکن پتہ نہیں آج کیوں کر گیا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں اس بات پر کہ اس نے آپ کو زخمی کیا، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ وہ کافی غصہ کرتی ہے، کہتی نہیں شکریہ، میں خود ہی چلی جاؤں گی، مگر آئندہ آپ کو اپنے یہ فیوڈل سسٹم کا حصہ اور یہ پجاروں وغیرہ اور عقاب رکھنے کا شوق ہونا تو کراچی جیسے شہر میں نہ آئیں۔ وہ آدمی اس کو بڑے عجیب سے طریقے سے دیکھتا، کہتا ہے علامہ اقبال نے تو اس کو شاہین کہا، کہتے ہیں اس کو پہاڑوں پہ ہی بسیرا کرنے دینا، یہاں پہ کیوں لے کے آئے ہیں۔ پھر وہ اپنے گال پہ پٹی کروا کے وہاں سے گھر آتی ہے، اور جب گھر آتی ہے آگے اس کی وہی جو دوست ہوتی ہے صبح ہوئی اس کی والدہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ لڑکی کا بتایا جائے، اس لڑکی کا نام ہے فبیہہ۔ فبیہہ جیسے ہی گھر آتی ہے، اس کی امی جو ہوتی ہے اس کو دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی بیٹا کیا ہوا؟ کہتی کچھ نہیں، وہ بس لگ گیا، کٹ لگ گیا ایسے ہی ہلکا سا۔ تو اس کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ چرا بہت ضروری ہوتا ہے، ایسے نشان نہیں لگنا چاہیے۔ صبح بھی کہتی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کی لڑکی کا جو باپ ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، اچھا ہے، گھر بار بھی اپنا ہے، پہلے کہیں حیدرآباد میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی خالہ کے گہنے پہ کراچی میں آئی ہوتی ہے رہنے کے لیے، اور کراچی آئے بھی ان کو کوئی 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس کے باپ کی وفات کو کچھ 3-4 سال ہو گئی ہے۔ اب اس کی کوئی خالہ بھی ہے جو اسلام آباد میں رہتی ہے، جنہوں نے اس کا رشتہ بچپن میں ہی لے لیا ہوتا ہے اس کا اپنے بیٹے تیمور کے لیے۔ تو اس کی دوست مذاق میں کہتی ہے، آنٹی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، یہ تو بچپن سے بک ہے اس لیے اس کی تو فکر چھوڑے ہی نہ۔ کہتی ہاں، ہر سال تمہاری خالہ تمہارے لیے عیدی بھیج دیتی ہے، سمجھ نہیں آتی کب شادی کرنی، اب تو تیمور بھی واپس آ گیا ہے، اب تو کوئی بات کرے نا شادی کی۔ تو اپنی امی کو کہتی امی آپ بے فکر ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب 1-2 دن بعد وہ جب جیسے ہی کتابیں دینی آتی ہے، وہاں پہ اس کو وہ آدمی پھر نظر آ جاتا ہے جس کے عقاب نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے اس کا پوچھتا ہے کیسی ہیں آپ اور آپ کا زخم کیسا ہے، لیکن وہ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتی۔ وہ آدمی بہت شرمندہ ہوتا ہے، کہتے لگتا ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ کہتی پلیز آپ اس جیسے موضوع پر، ابھی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پرندہ پھر آ کے اس کے کندھے پہ بیٹھ جاتا ہے اس آدمی کے۔ وہ اتنا ڈرتی ہے، ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور چیخ مارتی ہے، کہتے نہیں ڈرے مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کہتی آپ اس کو ساتھ لے کے گھومتے ہیں ایسے پرندے کو، آپ کی وجہ سے اس نے میرا چہرہ خراب کیا، میرے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ کہتا پتہ نہیں خواتین کو اپنے حسن کی اتنی فکر کیوں ہوتی ہے۔ وہ اس کے جملے کو سن کر اچھا خاصا غصہ کر جاتی، کہتی ہاں آپ جیسے ہی مردوں کی مائیں جب رشتہ لینے جاتی ہیں تو سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھتے ہیں لڑکیوں کا۔ کہتا بے فکر ہیں، میری ماں کو بھی آپ کے اس نشان سے پرابلم نہیں ہوگی۔ کہتی آپ کچھ زیادہ ہی مسٹر، حد سے زیادہ۔ کہتا ہاں میں ڈیشنگ اور سمارٹ ہوں۔ وہ اس کا جملہ مکمل کرتا ہے، ویسے مجھے شقت الاثر کہتے ہیں۔ کہتی جو مرضی کہتے ہوں، مجھے کیا۔ کہتا آپ کا نام؟ کہتی کیوں؟ پھر اس سے لڑ جھگڑ کے واپس آ جاتی ہے۔ گھر آتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے جی اس کی خالہ جو ہے ان کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں کوئی حسن بھائی نام کا، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے پاپا کی وفات کے بعد اس کے پاپا کا کوئی دوست ریگولر ان کے پاس اپنی وائف کے ساتھ ملنے آتے جاتے رہتے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے دوست ہوتے ہیں۔ وہ اندر آتے ہی تو کافی خوش ہوتے ہیں،
انہوں نے پھر اپنے گھر میں نا ان کو دعوت کے لیے بلایا ہوتا ہے. اب جیسے ہی ان کے گھر میں دعوت پہ جاتے ہیں تو یہ وہی لائبریری ہوتی ہے گھر کی جس گھر کے بیک سائڈ پہ یہ ہمیشہ آتی تھی, اور یہ اس کے اسی حسن انکل کا گھر ہوتا ہے. وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں میں آتی رہی ہوں. تو اس کے انکل کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے دوست کی بیٹی ہے, کیونکہ دیکھا کافی عرصے بعد ہے نا. پھر وہ کافی اچھے سے ملتے ہیں. ابھی نا یہ یہاں پہ صبح ہی بھی آئی ہوتی کہ تم بھی یہاں, کہتی ہاں ہم ظاہر ہمسائے ہیں تو آ گئے ہیں. کہتی اچھا. وہ اس کو کہتی فبیہہ وہ لڑکا تمہیں کافی دیر کا گھور ہے. کہتی کس کی نظر خراب ہے جو مجھے اتنے برے طریقے سے گھور ہے. تب وہ اس کے پاس وہ شبت الحسن ہوتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے. اگر کہتا ہے اگر آپ کو نظروں کو خراب اور محبت کا فرق سمجھے نا تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہی ہیں. تو اس کی دوست جو ہوتی ہے نا صبح اس کو کہتی مسٹر آپ جانتے بھی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہتا ہے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, جو میرے دل میں تھا کہہ دیا. تو اس کی دوست ایک دم سے پوچھتی ہے آپ فبیہہ کے متعلق کیا جانتے ہیں. کہتا شاید کچھ نہیں, بس وہ مجھے اچھی لگتی ہیں. پھر وہ اپنی امی کی طرف جاتی ہے. اس کی دوست کہتی ہے آپ مذاق کر رہے ہیں. کہتا ہے پہلے تو مجھے ان سے ملنا ہے کہ یہ ہیں کون. لیکن وہ جیسے جاتی ہے تو اس کے بابا جو ہوتے ہیں نا یہی وہی ہیں جن کے گھر میں یہ پارٹی پہ آئے ہیں, یہ ان کا بیٹا ہے. اور اس کے بابا اس کو ملواتے ہیں تو وہ ان سے حال چال پوچھتا ہے. کہتا چلیں بابا صحیح میں ان کو چھوڑاؤں. کہتا ہاں بیٹا ان کو گھر چھوڑاؤ, دونوں ماں بیٹی تو لے دیں کے لیے. کہتی نہیں انکل ہم چلے جائیں. کہتا میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں. کہتی شکریہ. غصہ کر جاتی ہے. آپ پلیز دور کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. تو میں تو فاصلے سمیٹنا چاہتا ہوں, لیکن آپ ہی ہیں جو نہیں میرے پیچھے نہیں آنا چاہتی, نہ مجھے اپنے پیچھے آنے دیتی ہیں. پھر اس کی امی بھی جو نا اس سے ملتی ہے, شکتل کی امی بھی, وہ بھی کہتی ہے کہ کافی اچھی بیٹی ہے آپ کی یہ وہ. اب ان کو گھر چھوڑنے آتا ہے تو راستے میں جب وہ اس کی ماں اتر کے چلی جاتی ہے تو اس کو کہتا ہے ویسے میری ماں نے بھی آپ کے حق میں ووٹ دے دیا ہے, تو اب تو میرا خیال ہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. اب کچھ دنوں بعد کوئی تہوار ہوتا ہے جس میں اس کا نا باپ جو ہوتا ہے نا ان کے گھر میں نا تحفے بھیجتا ہے. تو یہ تحفے لے کے آتا ہے. تو جیسے دروازہ کھولتی کہتی آپ کیا کریں. کہتے وہ بابا نے آپ کے لیے تحفے بھیجے ہیں تو وہ دینے آیا تھا, آپ پلیز پیچھے سے پیکٹ اٹھائیں گے. تو وہ بھی اٹھاتا ہے. تو کہتا ہے اب بابا نے آپ کو پھر گھر پہ مطلب دعوت میں بلایا. اب اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے. اس کو بھی شاید وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا تھا, لیکن وہ ڈر گئی ہوتی ہے کہ اس کی بچپن کی منگنی ہوئی ہوتی ہے. کہتی مجھے اس کو روکنا ہوگا, کیسے روکوں. کہتی ان کے گھر میں انہوں نے ہمیں دعوت پہ بلایا نا, اب باقاعدہ ایک دعوت کی ہے, تو مجھے کچھ اس کو بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں. وہ اپنی خالہ کی دی ہوئی انگوٹھی جو اس نے آج تک نہیں پہنی ہوتی وہ پہن لیتی ہے. اس کی ماں بھی حیران ہوتی ہے کہ اس نے آج سے پہلے تو کبھی منگنی نہیں کی انگوٹھی پہنی, اب کہاں سے پہن لی. کہتی مجھے بس اس کو روکنا ہے, اسی لیے اپنے دل میں یہ سوچتی ہے. اب جب ان کے گھر میں جاتے ہیں افطار پارٹی, کیونکہ رمضان سٹارٹ ہو گیا تو افطار پارٹی میں ہی آئے ہوتے ہیں. وہ اس کو دیکھ کے نا اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کہتا ہے, کیونکہ اس نے کبھی زیور کوئی نہیں پہنا تھا. ایکسکیوز می, یہ آپ کو لگتا ہے زیورات کا شوق ہے یا انگوٹھی نہیں خریدی ہے. لوگ تو ویسے منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہیں. وہ مذاق میں صرف اس کو کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ سیریسلی بولتی ہے منگنی کی ہے. تو وہ ایک دم سے چپ کر جاتا ہے اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے, کیا مطلب آپ سچ کہہ رہی ہیں. کہتی جی ہاں, میری دنیا میں آتے ہی خالہ نے میں اپنے بیٹے تیمور سے میری منگنی کر دی تھی. وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے, بالکل چپ. اور اس بات سے نا بعد میں فبیہہ بھی پریشان ہو جاتی ہے. اب اس کی جو خالہ ہوتی ہیں نا ان کا فون آ جاتا ہے, جی ہمیں اس رمضان کے اینڈ پہ نا شادی کرنی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ یہاں پہ آ جائے تو ہم اس کی نا اسلام آباد بھیج دیں, ہم ان کی شادی کی شاپنگ کر لیں. لیکن اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ شاید یہ بھی شبت الحسن کو پسند کرنا شروع ہو گئی تھی, لیکن بتا نہیں پاتی, دور دور رہتی ہے. اب شبت الحسن جو ہوتا ہے نا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا ہوتا ہے, لیکن چپ نہیں رہتا. وہ کسی کام سے ان کے گھر آتا ہے, ادھر اس کی ماں پریشان ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسے بچوں. تو اس کے ساتھ اس کا پرندہ ہوتا ہے, تو ایک دم سے ڈر جاتی ہے. کہتا مت ڈریں, میری طرح یہ اجنبیوں کو کچھ نہیں کہتا. تو ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے کہ اس کو شاید میری منگنی سے برا لگ گیا ہے. اب وہ نارملی وہاں پہ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ خالہ, وہ اس کی ماں کو خالہ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کا کہیں اسلام آباد جا رہا ہوں, تو بابا نے کہا کہ شاید آپ کی بہن بھی ادھر رہتی ہیں, کہ اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو پھر اچھا کیا تم آ گئے.
اس کو میں نے وہاں بھیجنا تھا اسلام آباد فبیہا کو، لیکن مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ اکیلے کیسے بھیجوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں، بیٹا بہت خیال رکھنا میری بیٹی کا۔ کہتا ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا ان کو۔ اگلے دن اس کو ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہاں پہ سارا راستہ بڑا چپ رہتا ہے، جہاز پہ بھی بیٹھتا ہے کوئی بات نہیں اس سے کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جہاں جا رہی ہے وہیں پہ اس کا منگیتر بھی رہتا ہے، اس لیے چپ چاپ اس کو وہاں پہ اس کی خالہ کے گھر اسلام آباد پہنچ کے کہتا ہے ایڈریس بتاؤ۔ ایڈریس جیسے ہی دیتی ہے ایڈریس لے کے رکھ لیتا ہے۔ گھر کے باہر جب دروازہ کھلتا ہے آگے سے اس کی خالہ نظر آتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے، تو وہ اس کو جاتے جاتے ایک دم سے نا مطلب وہ اندر آنے لگتا ہے، تو اس کی خالہ کہتی بیٹا بیٹھو نا اب بھی، آپ کچھ کھا کے جاؤ۔ کہتا سوری میرا روزہ ہے۔ تو وہ بھی حیران ہوتی کہ خالہ نے روزے میں کیوں پوچھا، لیکن جانے سے پہلے نا وہ اس کو اپنا کارڈ دے جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اگر ضرورت پڑے تو مجھے بلوا لینا اگر کبھی ضرورت پڑی، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ خالہ کے گھر میں آ کے رہتی، خالہ تو اس سے بڑے اچھے سے ملتی ہے، خالہ کو بڑی پسند ہوتی ہے کہ اس کی ظاہر بھانجی ہے۔ 3 دن وہ گھر میں رہ رہی ہوتی نا، اس کو تیمور نظر آتا ہے جس سے اس کی منگنی ہوئی، خالو بھی اس کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے کاروباری بندے ہوتے ہیں، چپ چاپ اپنا کام کیا چلے جاتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ نہ وہ لوگ روزے رکھتے ہیں، بس پارٹیاں یہ وہ فنکشن، ان کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو بہت حیران ہوتی ہے کہ میری خالہ کا لائف سٹائل تو بہت چینج ہو گیا ہے۔ اپنی ماں کو بس فون میں اتنا ہی کہتی ہے کہ ٹھیک ہوں میں خوش ہوں، لیکن ابھی تک وہ ماں کو یہ نہیں بتا پاتی کہ جس سے ملنے کے لیے آئی ہوں وہ تو ہے ہی نہیں، تو کون سی شاپنگ۔ اب وہ اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ ہی مطلب روزہ کھولتی ہے اور افطاری کرتی وغیرہ ہے۔ اب ایک لڑکی ہوتی ہے شمو، جس سے اس کی تھوڑی سی دوستی ہو جاتی ہے، تو وہ پوچھتی ہے یہ آپ کے تیمور صاحب گھر پہ نہیں ہوتے؟ کہتی آئے تھے کچھ دن پہلے، کافی نہ غصہ کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا چھپاتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک کیوں غصہ کیوں کر رہے ہیں۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو نا بڑی زور زور سے نا کسی کے چلانے کی آواز آتی ہے، اور وہ تیمور ہوتا ہے جو گھر میں آ کے اپنی ماں سے نا کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کی ماں جو ہوتی ہے نا اس سے بڑا لاڈ پیار کر رہی ہوتی میری جان میرا بچہ۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی، فبیہا سے ملے ہو؟ فبیہا، پھر وہ فبیہا کو ملواتے ہیں، وہ تو تمہارے اتنے دن سے انتظار کر رہی تھی۔ فبیہا بڑی حیران ہوتی کہ خالہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سے نارملی ملتا ہے، پھر کہتا ہے میں سنو میرا اور تمہارا رشتہ امی نے طے کیا تھا، میں نے نہیں، مگر میں چند سال پہلے امریکہ میں نا جوزفن نامی لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر چکا ہوں، نہ میں اس کو چھوڑوں گا، اور یہ میری بیٹی بھی ہے 4 سال کی، میری ماں کو بہت شوق ہے تمہیں اپنی بہو بنانے کا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اب اگر تم نے شادی کرنی ہے مجھ سے تو کر لو، لیکن یہیں رہو گی، میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا، یہ وہ مطلب اس کو کافی باتیں سنا کے نا چلا جاتا ہے۔ تو وہ اتنی حیران ہوتی ہے کہ اس کی خالہ نے اتنا بڑی بات کو ہم سے ابھی تک چھپایا کیوں۔ اس کی خالہ اس کو گلے لگاتی ہے اس کے بیٹے کے جانے کے بعد، میری بچی پریشان مت ہو، تو فکر نہ کر، تو ہی میری بہو ہے، میں اس فرنگی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، اور یہ میرا خون ہے، ہماری خون ہے وہ لڑکی بچی، تو اس کو پالے گی یہ وہ۔ تو اس کو بہت برا لگتا ہے کہ میری خالہ کیسی خالہ ہے جو اپنے شادی شدہ بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ دی ہے، کہتی خالہ مجھے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ اس کی خالہ اس کو پہلے تو بڑا سمجھاتی ہے عید کر کے جانا بیٹی، بڑا میٹھا بولتی ہے، لیکن جب وہ بار بار ضد کرتی ہے کہ نہیں مجھے گھر جانا ہے، تو اس کی خالہ غصہ کر لیتی، اے بی بی میں سب سمجھتی ہوں، وہ تو میری شرافت تھی جو زبان کا پاس رکھا، ورنہ مجھے کہ یہاں اور خوبصورت لڑکیاں نہیں مل سکتی، اوپر سے تمہارے منہ پہ تھوڑا نشان بھی پڑ گیا ہے، مطلب وہ اتنی اس کو باتیں سناتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری، اب تو تم سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ کافی باتیں سنا کے نا اس کی خالہ چلی جاتی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے چپ کر کے، پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ رات کے نا 10 بج رہے ہوتے ہیں، اس کا 1 منٹ بھی اس گھر میں رکنے کو دل نہیں کرتا، اور اب اکیلی وہ نکل بھی نہیں سکتی، تو وہی جو نوکرانی جو ہوتی ہے نا اس سے کافی اچھے سے بات کرتی، وہ آتی ہے اس کے پاس، اس کو کہتی بی بی آپ کا اگر کہاں یہاں پہ کوئی رشتہ دار ہے نا تو اسے بلوا لیں، واپس چلے جائیں، میرا مشورہ ہے آپ کو۔ وہ کہتی رشتہ دار، ایک دم سے پھر اس کو شکل کا دیا ہوا نا کارڈ یاد آ جاتا ہے، اس کو فون کرتی ہے، فون اٹھا کے صرف اتنا ہی کہتی ہے آپ ابھی اور اسی وقت مجھے لینے آ جائیں، میں گیٹ پر کھڑی ہوں۔ کوئی 15-20 منٹ بعد وہ اس کو لینے آ جاتا ہے، تو اس کو بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ کھڑی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا۔ کہتی مجھے اسی وقت کراچی جانا ہے، کیا لے چلو گے مجھے واپس؟ کہتا اسی وقت، کیوں کیا ہوگا؟ کہتی بس پوچھا ہے نا لے کے جا رہے ہو کہ نہیں؟ کہتا ٹھیک ہے بیٹھو ٹیکسی میں، لیکن ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے اسی نوکرانی کو نا وہ رنگ اتار کے دے دیتی ہے کہ یہ خالہ کو واپس کر دینا، تو وہ بڑا حیران ہو کے دیکھتا ہے لیکن پوچھتا کچھ نہیں۔
پھر اس کو کہتا ہے لیکن ابھی پہلے ٹکٹ پتہ کر لیں. پھر وہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, ٹکٹ پتہ کرتے ہیں, لیکن ان کو ٹکٹ مل تو جاتے ہیں لیکن رات 2 بجے. کہتا رات 2 بجے تک کیا ہم سڑکوں پہ تو گھوم نہیں سکتے, میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوں وہاں چلو, مجھے تو ویسے بھی کام ہے, تم ہوٹل روم میں انتظار کر لو. اب وہ اس کو ہوٹل روم میں چھوڑ کے آتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے شاید یہ مجھے چھوڑ کے چلا نہ جائے. کہتا سردی بہت ہے, ہیٹر آن کرو اور یہاں پہ آرام کرو, مجھے کچھ کام ہے, 1-2 گھنٹے گزار کے آتا ہوں, پھر ہم ایئرپورٹ چلتے ہیں. پھر وہ لیٹ جاتی ہے لیکن سوتی نہیں ہے. جیسے ہی 1 بجتا ایک دم سے اٹھ جاتی ہے, 1 بج گیا, ہمیں تو ایئرپورٹ جانا ہے, 2 بجے کی فلائٹ ہے. باہر آتی ہے, باہر آ کے دیکھتی ہے کہ جیسے نا اس کا کوٹ اس نے جو پہنا ہوتا ہے نا وہ اس کو وہاں پہ نظر آتا ہے, ایک صوفے پہ بیٹھا ہوا. ریسیپشن سے پوچھتی ہے یہ صاحب کہاں گئے جن کا کوٹ ہے؟ کہتی ابھی تو یہیں تھے, یہیں ہو گئے. اس کا کوٹ اٹھا کے پکڑ لیتی ہے. اس نے اس کو پہلے گرم چادر بھی دی ہوتی ہے, وہ بھی اس نے لی ہوتی ہے کیونکہ اپنے سارے کپڑے تو خالہ امی کے گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے. کہہ رہی کہیں مجھے چھوڑ کے تو نہیں چلا گیا, لیکن کوٹ اٹھاتی ہے, اس میں دیکھتی ہے اس کا والٹ چابی اور سارا مطلب اس کا موبائل بھی ہوتا ہے. کہتی نہیں یہیں کہیں ہوگا. اس کو ڈھونڈی ہوتی ہے تو کہتا کیا کر رہی ہو, تم کمرے سے کیوں باہر آئی تھی؟ وہ مجھے لگا آپ چھوڑ کے چلے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا میں چھوڑنے والے میں سے نہیں ہوں. پھر وہ دیکھتی ہے کسی لڑکی کے ساتھ, بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے. کہتی تم لوگوں نے ایئرپورٹ جانا ہے نا؟ وہ لڑکی ان سے کہتی چلو آؤ میں تم لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑ دوں. پھر وہ ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے آتی ہے تو اس سے پوچھتی تم فبیہہ ہو نا؟ کہتی جی. آپ مجھے کیسے جانتی؟ کہتی مجھے تمہارے بارے میں پتہ ہے. بس وہ اس لڑکی سے, لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے نا تھوڑی سی اس کو جیلسی فیل ہوتی ہے کیونکہ لڑکی کافی خوبصورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کے بارے میں بتاتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے, نہ وہ لڑکی سے کوئی تعارف کرواتا ہے. ایئرپورٹ آ جاتے ہیں, وہاں سے وہ ایئرپورٹ سے فلائٹ پکڑ کے کراچی واپس آتے ہیں تو صبح کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, مطلب جب فجر ہونے سے پہلے روزہ رکھنے کا ٹائم. پھر اس کو اس کے گھر کے باہر چھوڑتا ہے. کہتا ہے اب تم, اس کی ماں جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو کہتا ہے آنٹی یہ بس آنے کی ضد کر رہی تھی تو میں چھوڑا ہے. کہتی میری بیٹی بھی نے تمہیں بیٹا پریشان کیا ہوگا, شکریہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ روزہ رکھ لینا. کہ نہیں میں گھر چلتا ہوں, ماں بھی انتظار کر رہی ہوگی. یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے. اب وہ روزہ رکھتی ہیں پہلے ماں بیٹی, بعد میں اس کی ماں پوچھتی کیا ہوا تم اچانک آ کیوں گئی؟ کچھ نہیں, بس دل کیا تو میں آ گئی. کیونکہ وہ اپنی ماں کو بتا نہیں پاتی ساری حقیقت, کیونکہ اس کے خیال میں ہوتا ہے کہ شاید اس کی خالہ نے پہلے ہی فون کر کے بتا دیا ہوگا, لیکن اس کی خالہ نے ابھی کچھ بتایا نہیں ہوتا. ابھی جب اس کی خالہ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ تو رات کو ہی چلی گئی ہے, تو وہ اس کی اپنی بہن کو فون کر کے کہتی ہے تمہاری بیٹی پتہ نہیں کس کے ساتھ چلی گئی ہے. وہ اتنی ماں کی بےزتی کرتی ہے تو اس کی ماں نا رونا شروع کر دیتی ہے, اور بعد میں فبیہہ کو اٹھاتی کیا کر کے آئی ہے تم, کیوں آئی تھی چھوڑ کے خالہ کا گھر؟ پھر وہ اپنی ماں کو سچائی بتا دیتی ہے کہ تیمور شادی شدہ ہے. تو اس کی ماں بھی بڑی حیران ہوتی ہے کہ میری اپنی ہی سگی بہن نے ہمیں دھوکہ دیا. کہتی چلو اب جو ہونا تھا ہو گیا, میں اب وہاں تو رشتہ نہیں کروں گی. اب ایسے ہی 1-2 دن گزر جاتے ہیں, چاند رات ہوتی ہے کیونکہ 29واں روزہ ہوتا ہے. امید ہے کہ صبح عید ہو جائے گی. تو اس کی ماں کہتی ہے مجھے نا بازار سے کچھ چیزیں لانی اور میں واپسی پہ حسن بھائی کے گھر سے بھی آؤں گی. تم دیکھ لو سارا, مطلب گھر صاف صوف کر لو. گھر صاف صوف کر کے بیٹھتی ہے. وہ بڑی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کو شاید رشتہ ٹوٹنے پہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی اس کو نا شکتل کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے ہوتی ہے. کیونکہ انہیں 1-2 دنوں میں نا یہ بازار گئی ہوتی ہے اپنی دوست کے ساتھ, صبوحی کے ساتھ, تو شکتل کو اسی لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے پھر. تو بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کون ہے, اس نے مجھے سچائی کیوں نہیں بتائی. بڑا دعویٰ کرتا تھا کہ یہ مجھے پسند کرتا ہے. جیسے ہی میری منگنی کا پتہ چلا ساتھ ہی کوئی اور پسند کر لی. انہی باتوں کو سوچ رہی ہوتی ہے اور گھر صاف کر رہی ہوتی ہے. گھر صاف کر کے نا ماں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ماں ابھی تک آئی نہیں. اس کی چیزیں نکال کے دیکھتی ہے کیونکہ اس کے پاس ابھی تک اس کا کوٹ سارا کچھ پڑا ہوتا ہے اور اس کی شال بھی. اب اس کے کوٹ میں نا ایک دم سے اس کا جو پڑا ہوا موبائل ہے نا وہ بجتا ہے. اگر آپ مجھے, وہ فون اٹھاتی ہے تو آگے سے بولتا ہے اگر آپ مجھے میرا موبائل اور باقی چیزیں مجھے واپس عنایت کر دیں تو مہربانی ہوگی. تو وہ اس کی آواز سن کے کہتی جی آپ آ کر لے جائیں. محترمہ اٹھائیں آپ پھر رہی تھیں, میں نہیں. مجھے کوئی شوق نہیں تھا اٹھانے کا, مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایک بات بتا دوں, ایک بار جس کا ہاتھ تھام لوں اسے عمر بھر نہیں چھوڑتا. کہتی ہاں جی ہاں مجھے معلوم ہے, وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا تھا کہ آپ واقعی ہاتھ نہیں چھوڑتے. کہتا کیا مطلب, کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہتی کچھ نہیں. وہ فون بند کر دیتی ہے.
اب وہ 1-2 دن گزر جاتے ہیں، ایک دو دن نہیں گزرتے، سوری غلطی ہوگی، کیونکہ اگلے دن پھر روزہ ہوتا ہے، تو اس کی ماں کہتی اب تو 30واں روزہ ہے، ظاہر صبح عید ہی ہوگی، تو بیٹا میں قریبی مارکیٹ جا رہی ہوں، شیر خورما وغیرہ کی نا تیاری کرو تم بھی، میں لے کے آتی ہوں۔ وہ کچن سمیٹ کے نا بیٹھی ہوتی ہے اور کھڑکی سے لگ کے نا بڑا غصہ کر رہی ہوتی ہے، بڑا دعویٰ کر رہا تھا مجھے پسند کرتا ہے یہ وہ، پھر اس کا دوبارہ فون بجتا ہے، لیکن وہ فون اٹھاتی آگے سے کوئی بولتا ہی نہیں، ہیلو کہتی، کوئی بھی نہیں بولتا، وہ فون رکھ دیتی ہے، کہتی ہاں میں اس کو کیوں یاد ہوں گی، بے حس سنگ دل انسان، مجھے چھوڑ کے ساتھ ہی کسی اور کو پسند کر لیا، مجھے پریشان کر کے خود کسی اور کے ساتھ سیرے کر رہا ہے، اللہ کرے مر جائے، ایک دم سے بولتی ہے، پھر فوراً کہتی نہیں اللہ نہ کرے، کیوں مرے وہ؟ تو وہ دیکھتی ہے اس کے گھر کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے بد دعا دینے کے بعد اللہ نہ کرے نہیں کہتے، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھ اس کو دیکھ کے کہتی کیا سچ میں یہ؟ کہتا کیوں یقین نہیں آ رہا، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، کبھی بتایا تک نہیں، ظاہر تک نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں اس کا، کہتا بے وقوف، پھر اس کے دوپٹہ لے کے نا اس کے آنسو صاف کرتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں پسند کروں اور تم مجھے کرو نا، میں تو تمہیں کب سے پسند کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے تم ہمارے گھر میں پہلی بار جب آئی تھی، دوسری بار میرے عقاب نے زخمی کیا، پھر وہ اپنی ملاقاتوں کا ذکر کر رہا تھا، بڑی حیران ہوتی ہے کہ اس کو میرے بارے میں سب کچھ یاد ہے، ایتا اور وہ تمہاری فریحہ سے جیلسی، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ اب میں تمہیں بتا دوں کون ہے، وہ میری دور شریک بہن ہے اور میری کزن ہے۔ اب تم منگنی کی انگوٹھی پہن کے میرے سامنے گھوم رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا جیلس کروا ہی لوں، کیونکہ دیکھ تو لیا تھا کہ تم نے منگنی کی انگوٹھی اتار دی ہے، لیکن نہ میں تم سے پہلے وجہ پوچھی ہے نہ اب وجہ پوچھوں گا۔ اب یہ بتاؤ کیا محبتیں واقعی دل میں جگہ بنا لیتی ہیں نا؟ وہ اس سے مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے۔ کہتی ہاں بنا لیتی ہیں۔ وہ ایک دم سے شرما جاتی ہے، کہتا اچھی لگ رہی ہو شرماتی ہوئی، لیکن تم لڑتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہو، اب مجھے تمہیں ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں پتہ ہے عید والے دن ہی ہم رشتہ مانگیں گے اور تمہیں برداشت کرنے کا پڑا کرے گا تمہاری بد دعا سمیت، کیا پتہ میں مر جاؤں۔ پھر وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے، اللہ نہ کرے، تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے نا اس کے ہاتھوں میں نا بریسلٹ پہناتا ہے اور کہتا ہے یہ میری تیسری نشانی، 2 تو تمہارے پاس آلریڈی ہیں، ایک میرا کوٹ ایک میری چادر۔ تو وہ ہنس پڑتی ہے کیونکہ صبح عید ہوتی ہے اور اس کی عید تو آج ہی ہوگی ہوتی ہے۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم۔ امید ہے کہ چھوٹی سی کہانی تھی، آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔